بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک خوشائن بات اور ایک کم خوشائن بات. خوشائن بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کنیڈ میں داڑھی والے مردوں کو بھی پرمیشن ملتا ہے. So lovely to see and a big round of applause for my young friend. اس کے بال مجھ سے زیادہ سفید ہیں پر I'll still call him young. اور اتنا خوبصورت اس نے میرا تعارف کیا. عام طور سے ایسا تعارف مرحومین کا ہوتا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا قبل از وقت ہے, لیکن تھینک یو سو مچ فار دس اپریسیشن اینڈ انوائٹنگ می ہیئر. اور اتنا مشکل مجھے ٹاپک دے دیا آپ نے, لیکن اٹس اے ویری فیسنیٹنگ ٹاپک. اینی تھنگ دیٹ ہیز دا ورڈ پرسپیکٹو ان اٹ از اے فیسنیٹنگ ٹاپک. اور میں نے دو ایک آپ سے باتیں کرنی ہیں, اس کے بعد پھر یو کین گو بیک ٹو یور لاؤڈ میوزک. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ words. I want to talk about what do words do? What's the function of words? جہاں پہ بھی آپ بور ہوں, دو تین دوست اگر کھانسیں گے تو میں وہیں پہ ٹیڈ ٹاک ختم کر دوں گا, because I don't have a counter here, so I don't know how long it's going to be. آپ سب کی نہایت خوش قسمتی ہے کہ آپ 21ویں صدی میں زندہ ہیں, جہاں پہ سائنس اور آرٹ اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی ہو چکی ہے جو آج سے 200 سال کیا 100 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ریئل ٹائم میں ساری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے ہر وقت. 100 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 150 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انسان جو ہے وہ کچھ گھنٹوں میں ہزاروں میل اڑ کے یا پانی کے اوپر سے یا پانی کے نیچے سے کہیں پہنچ جائے گا. آج سے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 70 سال پہلے اگر کسی عورت نے بچہ پیدا کرنا ہے اور اس کو کوئی ایشو ہے تو سی سیکشن نہیں ہو سکتا تھا, وہ عورت مر جاتی تھی, بچہ مر جایا کرتا تھا. اگر دانت میں کوئی تکلیف ہے 50-100 سال پہلے تو ایک ہی علاج تھا سب کے پاس, کہ وہ ایک پلاس پکڑتے تھے اور وہ ٹٹول کے دانت کو باہر کھینچتے تھے. اور کینسر اور تو ٹیکنالوجی نے اور سائنس نے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں 21ویں صدی میں ہمارے لیے, اور ظاہر ہے ابھی آگے اور ترقی ہونی ہے. یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے, اور آپ کی بہت بڑی بدقسمتی بھی ایک ہے. اور وہ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. وہ کیسے؟ 2 طرح سے. اور اگر آج کی اگلے 5-7 منٹ میں آپ کا پرسپیکٹو کسی چیز کے بارے میں بدل جائے, کسی ایک شخص کا بھی, تو میں سمجھوں گا کہ میرا آج کا کام پورا ہوا, میں نے کنٹریبیوٹ کر دیا اس ملک کی نیشن بلڈنگ میں. پہلی چیز جو آج سے 10-20-50 سال پہلے نہیں تھی, اب آپ لوگوں کو وہ بیماری لاحق ہے, لیکن آپ سے کسی نے کہا نہیں کہ وہ آپ کو بیماری ہے, تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں تاکہ جب آپ میری عمر کو پہنچیں کچھ مہینوں میں تو آپ کے ہاں وہ ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا یہ بیماری ہو سکتی ہے, تو شاید یہ وہی بیماری ہے. اور اس بیماری کی انگریزی اصطلاح ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. یہ 21ویں صدی کی ایک بہت بڑی بیماری ہے, ملینیلز کی, انٹرنیٹ کی. آپ کو جو مووی دیکھنی ہے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کو جو غذا چاہیے آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ابھی ڈیلیوری کرا دیں کھانے کی. آپ کو جو کپڑے جوتے چاہیے وہ نیٹ کے اوپر مل جائیں گے, آپ کو دنیا کے کسی خطے میں وہ موجود ہوں, آپ تک 2-4-6 دن میں پہنچ جائیں گے. آپ سے پہلے کوئی ایسی جنریشن نہیں گزری اس دنیا میں جس کے پاس یہ طاقت ہو جو آپ کے پاس ہے. اور اس طاقت کا ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے موبائل فون کی ایپ سے جہاز کا ٹکٹ لے سکتے ہیں, دوائی لے سکتے ہیں, جوتے خرید سکتے ہیں, کھانا خرید سکتے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید زندگی کی ہر چیز پہ یہ فارمولا اپلائی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. 2 چیزوں پہ نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے کام اور رشتے. یہ وہ چیزیں ہیں, کام جو بھی آپ کا کام ہے, آپ کا تعلق جس شعبے سے بھی ہے, آپ آرٹسٹ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ٹیچر ہیں, لائر ہیں, جو بھی آپ کرتے ہیں, اگر آپ کی اس میں ہزاروں گھنٹے کی ریاضت نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر پائیں گے. آپ سے جو پہلے کی جنریشنز ہیں ان سے آپ پوچھیے, اپنے گھر میں بزرگوں سے پوچھیے کہ کس طرح وہ کام کرتے تھے. کسی پرانے آرٹسٹ سے پوچھیے, ڈاکٹر سے پوچھیے, وکیل سے پوچھیے کہ وہ کس طرح کام کرتے تھے, کیونکہ اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. تو ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ابھی تو بہت اچھا ہے سارا کچھ, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, لیکن جیسے ہی آپ قدم رکھیں گے
اپنے اس شعبے میں جو بھی آپ کا شعبہ ہو، جو بھی ہو، اس میں بہت بہت آہستہ پروگرس ہوگی، کیونکہ کام جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز بالکل یہی فارمولا جو میں نے بتایا آپ کو کہ بہت آہستہ پروگرس ہوتی ہے، اس میں بہت سارے گھنٹے ڈالنے پڑتے ہیں، یو نیڈ ٹو پٹ ان اے لاٹ آف آورز۔ اور اگر آپ نے میلکم گلیڈول کی کتاب نہیں پڑھی، غالباً بلنک ہے یا آؤٹ لائرز ہے، جس میں ہی ٹاکس اباؤٹ دا 10,000 آور رول، تو وہ بھی پڑھ لیں۔ I repeat 10,000 hour rule, just read that۔ تو بہت سارے گھنٹے آپ کو لگانے ہیں کس چیز میں؟ اپنے رشتوں میں۔ اور رشتوں سے مراد بالکل آپ کا وہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں ہے جس کو آپ نے کل واٹس ایپ کی اور اس نے جواب نہیں دیا۔ کافی ساروں کو جواب نہیں ملا کل سے اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے۔ رشتوں سے مراد وہ ہے جس بھی انسان سے آپ کا کوئی تعلق ہے، وہ کام کے حوالے سے ہے، خاندان کے حوالے سے ہے، دوستی کے حوالے سے ہے، محبت کے حوالے سے ہے، عشق کے حوالے سے ہے۔ رشتوں کی گہرائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی وقت گزارنے سے ہے، یہ جلدی میں نہیں ہو سکتے۔ رشتوں کی کوئی ایپ نہیں ہے اور بن بھی نہیں سکتی اور کبھی نہیں بنے گی، اور بن گئی تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس بات میں یہ بات کون سا کمپیوٹر کیلکولیٹ کرے گا کہ جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا حال ہے اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں oh no I'm in trouble man, although I've said کیا حال ہے and she said I'm okay, but there's something deeper that's going on. No computer, no app can gauge that, only you can do that. اور جب تھوڑی سی عمر آپ کی بڑھے گی، کچھ مہینوں میں میری عمر کو پہنچیں گے آپ، اور آپ دنیا میں کسی بڑے یا چھوٹے انسان کی سوانح عمری اٹھا کے دیکھیں، اس نے کچھ بھی اچیو کیا ہو اپنی زندگی میں، کچھ بھی، کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، جرنیل ہو، امیر آدمی ہو، غریب آدمی ہو، جب ایک جگہ پہنچتا ہے زندگی میں اور جب وہ مڑ کے دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے تو اس کے لیے قیمتی صرف ایک چیز ہوتی ہے، رشتے۔ وہ رشتے کیسے ہیں جو میں نے پیچھے بنائے؟ تو آپ نے فتوحات کتنی کیں، آپ کے پاس گاڑیاں کتنی تھیں، کپڑے کتنے تھے، مری انٹرنیٹ کی طرح جوتے کتنے تھے آپ کے پاس، یو ڈونٹ کیئر، یو کیئر اباؤٹ دا پیپل اینڈ دا ریلیشن شپس۔ تو ایک تو اس کے اوپر وقت ڈالنا شروع کریں۔ میں ابھی الحمرا میں ایک سیشن ہو رہا ہے، میں وہاں سے آ رہا ہوں، جس میں ایک بات کسی نے یہ کی کہ جب ہم اب کوئی فیملی ایک کمرے میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا، بھائی بہن، اماں ابا، دوست یا جو، تو جب ایک کمرے میں بھی ہوتے ہیں 3 4 5 لوگ، تو اس میں سے 2 یا 3 لوگ جو ہیں وہ موبائل فون کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو رشتوں سے آپ نکال رہے ہیں، تو اس سے بچیں اور رشتوں میں انویسٹ کریں۔ اس میں خوشی بھی ہوگی، اس میں دکھ بھی ہوگا، اس میں تکلیف بھی ہوگی، اس میں مسکراہٹیں بھی ہوں گی، اس میں ہنسی بھی ہوگی، اس میں آہیں بھی ہوں گی، اس میں آنسو بھی ہوں گے۔ یہ سب ڈالتے جائیں رشتوں کے اندر۔ یہ دوسری بات۔ ایک بات اور یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پہ یا ریڈیو پہ یا سنیما میں یہ نہیں ہو سکتی، یہ ایسی ایک انوائرمنٹ میں ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ 2 4 لوگ تحمل سے ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوں۔ اور وہ یہ ہے، اور آپ کی بدقسمتی جیسے میں نے پہلے کہا 21ویں صدی میں رہنے کی ایک، اور اس دور میں اس ملک میں رہنے کی بدقسمتی وہ یہ ہے کہ ہرگز یہ مت سمجھیں جب آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا سڑک کے اوپر آپ گھر جا رہے ہیں تو رستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی شادی ہے خاندان میں دوست کی، ایسی کوئی تقریب ہوتی ہے سوشلی، بالکل یہ مت سمجھیں کہ جو طبقہ، جو شخص، جو عورت، جو بچہ آہستگی سے بولتا ہے اس کی آواز میں طاقت نہیں ہے۔ ہرگز یہ مت سمجھیں کہ جو اونچا بولتا ہے وہ طاقتور زیادہ ہے۔ ہم نے جو ظلم کیا اس معاشرے میں، بہت سے مظالم کیے، ایک جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اونچا زیادہ بولتا ہے وہ صحیح کہتا ہے اور جو آہستگی سے بولتا ہے وہ کمزور ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ کہ ہم نے بڑک لگانے کو یا نعرہ لگانے کو طاقت کے ساتھ جوڑ دیا اور سچائی کے ساتھ جوڑ دیا۔ نعرہ جو ہوتا ہے نا، نعرہ وہ بہت ایک دم سے اوپر جاتا ہے اور نیچے گر کے بکھر جاتا ہے، لیکن جو سرگوشی ہوتی ہے نا، اس کی آواز اور اس کا اثر بہت دور تک رہتا ہے۔
ہم نے اپنے آس پاس اپنے میڈیا، اپنی گفتگو، اپنے انداز، اپنے تکلم سے سرگوشی کو نکال دیا، اور بات پھر ہم کرتے ہیں ان صوفیہ کی اور ان بڑے لوگوں کی جنہوں نے گفتگو کی ہی سرگوشی میں اور دھیمے لہجے میں، تو ان کی تو بات پہنچی ہم تھے سینکڑوں سال کے بعد بھی، لیکن جو نعرے بازی کر رہے ہیں انہیں روز نعرہ لگانا پڑتا ہے ٹیلی ویژن پہ، کیونکہ ان کی بات نہیں پہنچے گی ورنہ آگے۔ تو اس بات کو بھی پلے باندھ لیجئے کہ آہستگی سے بات کرنا ہرگز کمزوری کی نشانی نہیں ہے۔ جس شخص، جس خاتون، جس بچے، جس بزرگ، جس استاد کی بات میں اور فکر میں اور سوچ میں دم ہوتا ہے، اس کو زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آہستگی سے بھی کہہ سکتا ہے، وہ خاموش بھی رہ سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی قصہ سناؤں گا آپ کو۔ فیض صاحب جیل میں تھے ایک زمانے میں، تو جیل کے سیل میں اور بھی بہت سارے ساتھی تھے، تو کچھ ساتھی ایک کونے میں بہت شور شرابہ غل گپاڑا کر رہے تھے، تو فیض صاحب ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے یا سگریٹ پی رہے تھے یا کیا۔ تو ایک دوست نے ان سے کہا کہ فیض صاحب وہ ہم بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا غل گپاڑا کر رہے ہیں، تو آپ یہاں خاموش بیٹھے۔ So he smiled and he quietly said, "It's better to stay quiet if you can't improve upon the sound of silence." تو خاموشی کی بھی ایک زبان ہے۔ ہرگز یہ تصور مت کریں کہ جو کچھ آپ اخبار میں پڑھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں وہ سب سچ ہے۔ ہرگز یہ مت سمجھیں کہ خاموشی، سرگوشی، دھیما پن کمزوری کی نشانی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ آخری ایک بات کرتا ہوں، اور ایک جو آپ سے توقع ہے، اور بدقسمتی اس ملک کی یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص کہہ لیں، ہیرو کہہ لیں یا لیڈر کہہ لیں، جو بھی لفظ آپ کو پسند ہے، وہ نہیں ہے جو یہ بات آپ کو کرے، کیونکہ آپ کو کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو یوتھ ہوتی ہے، جو نوجوان اور نوجوانیاں ہوتے ہیں، ان کے ذمے ایک کام ہوتا ہے۔ وہ امریکن ایک رائٹر تھی پرل بک، اینڈ شی ون دا پولیٹزر پرائز، اور اس کی ایک کوٹیشن ہے something to the effect of this, not exactly, I'm paraphrasing slightly. The young are not prudent enough, and therefore they attempt and achieve the impossible generation after generation. یہ کام ہے آپ کا. You need to attempt and achieve the impossible for your generation and the next generation. تو کرنا آپ نے کیا ہے؟ آخری بات فیض صاحب کا ایک 2-3 شعر ہے۔ آپ کے ذمے جو کام ہے، جو آپ نے خود اپنے ذمے لگانا ہے، وہ نہ اماں نے کہنا ہے، نہ ابا نے، نہ پھپھی نے، نہ چچا نے، نہ بھائی نے، نہ اساتذہ نے، نہ آپ کے سیاسی لیڈران نے، کسی نے آپ کو یہ نہیں کہنا۔ آپ کے ذمے، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بغاوت کرنی ہے آپ نے۔ اچھا، بغاوت سے ذہن میں آتا ہے لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، مار کٹائی، سڑکوں کے اوپر نعرے بازی، اس کی بات نہیں میں کر رہا۔ آپ کے ذمے وہ بغاوت ہے جو بغاوت فیض صاحب کے یہاں تھی۔ فیض صاحب نے پورے کلام میں ایک ہی چھوٹی سی پوئم لکھی ہے طلباء کے لیے۔ یہ بغاوت آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو اس کے آخری 3-4 شعر سنائے دیتا ہوں۔ فیض صاحب کہتے ہیں، یہ طفل و جواں اس نور کے نورس موتی ہیں، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں، جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی اندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن، اور صبح ہوئی من من تن تن، اور جو دیکھنا چاہے پردیسی پاس آئے، دیکھے جی بھر کے یہ زیست کی رانی کا جھومر، یہ امن کی دیوی کا کنگن۔ تو آپ کے ذمے جو بغاوت ہے وہ امن کی بغاوت ہے، اور صبح کی بغاوت ہے، اور روشنی کی بغاوت ہے۔ آپ سب کی توجہ کا، آپ کے وقت کا، آپ کی محبت کا بے انتہا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔